إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. محترم سامعین، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے فرشتہ، جس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتے ہر زمانے کے لوگوں کے درمیان معزز رہا، محترم رہے، ہر دور میں ہر قوم کے پاس فرشتوں کو ہمیشہ معزز اور عزت سے دیکھے گئے اور یہ ایمان ہر دور کے لوگوں میں رہا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے فرشتوں کے حق میں غلو کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رد بہت واضح انداز میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے باعزت اور عزت و شرف والے بندے ہیں۔ یہ وہ فرشتے صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں میں معمور رکھا ہے، الگ الگ فرشتے ہیں، الگ الگ کاموں کے لیے ہیں، لیکن فرشتوں میں سب فرشتوں کا یہ وصف پایا جاتا ہے کہ فرشتے جو مومن بندے ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے سے یا کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، آواز دیتا ہے کہ یہ جبرائیل، میں فلاں آدمی سے محبت کرنے لگا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو خطاب کر کے پکار کر کہتا ہے کہ آسمان والوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ غرض اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن بندوں سے جہاں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہیں فرشتوں بھی محبت کرتے ہیں۔ فرشتے مومن بندے سے نہ صرف محبت ہی کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، دعا مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا
وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما. کیا وہی اللہ ہے جو اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے گمراہیوں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف اور گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکال کر لائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحیم ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ فرشتے جو ہے مومن بندوں کے لیے، مومن بندوں سے جہاں محبت بھی کرتے ہیں وہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. آج میں انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یا ان اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو بجا لانے سے یا ان اعمال کو کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ہر مسلم کے یہ تمنا، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو انجام دے اور فرشتے ان کے حق میں دعا کرے. اور کیوں نہ فرشتے جب کسی کے حق میں دعا کرے اور وہ دعا رد ہو، ایسا نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتے جو ہے باعزت اور مکرم بندے ہیں. فرشتے وہ ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم، انہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. جب ایسے فرشتے کسی بندے کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو بخش دے یا اس پر رحم فرمائے یا اس کی توبہ کو قبول کر لے، تو اس بندے کے حق میں وہ دعا، فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور قبول ہوتے ہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے افراد ہیں جن کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے جو لوگ، ہر بنی آدم جو بھی انسان ہیں اس سے خطا ہونا، غلطی ہونا یہ لازمی ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، لیکن ان میں توبہ کرنے کی وصف بھی پایا جانا چاہیے. جب کچھ غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو اللہ کی طرف توبہ رجوع ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب، تو اپنے علم اور رحمت سے ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے، ان لوگوں کو معاف کر دے جن لوگوں نے توبہ کیا. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، تیرے راہ کی پیروی کی. وقیہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. وادخلہم، اور ربنا وادخلہم، اور تو انہیں داخل کر ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ان کے آل اولاد کو، ان کے آبا و اجداد کو اور ان کے خاندان والوں کو، ان کی ذریات کو جنت میں داخل کر. تو یہ دعا فرشتے ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں. تو ہمیں سے ہر شخص کو یہ ہونی چاہیے، وصف ہونی چاہیے ایک مومن کی، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور گناہ سے توبہ کرے. اسی طرح جو شخص اپنی نماز، یعنی اپنی جائے نماز پہ جہاں اس نے نماز ادا کیا اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ یصلوا علی احدکم، کہ فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتا رہتا ہے ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اس جگہ وہ بیٹھے رہتے جہاں اس نے نماز ادا کیا. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے رہتے ہیں اللہم ارحم،
ایک بندہ نماز ادا کیا اور اسی جگہ بیٹھے رہا تو اس کے حق میں فرشتہ دعا کرتا اللہم ارحم، اللہ تو اس پر رحمت فرما، اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، تو اللہ تو اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔ کب تک یہ دعا کرتے رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے؟ ما لم یؤذی او ما لم یحدث فیہ، کہ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو ہم میں سے جو بھی شخص نماز پڑھتے ہیں تو اسے فوراً نماز کے بعد فوراً پلٹ کے دوسری جگہ بیٹھنا یا دوسری جگہ جانا نہیں چاہیے، بلکہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ بیٹھے رہے، کیونکہ اس وقت تک فرشتے اس کے لیے حق میں دعا کرتے رہتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتا رہتا ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملة فی حجرها وحتی الحوت لیسلون علی معلم الناس خیرا، کہ اللہ تعالی رحمت، اپنی رحمت بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالی، اور فرشتے اور آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتا ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم جب کوئی خیر کی بات، کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات جانتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، تاکہ ہم اس فرشتوں کی دعاؤں کے حق ہمیں بھی حاصل ہو۔ اسی طرح جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پہلی صفوں میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلے صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے آئے، وقت پائے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے حق میں فرشتے دعا کریں۔ یہ چیز صحابہ اکرام کے اندر بہت زیادہ تھے۔ صحابہ اکرام آپس میں تسابق یعنی سبقت لے جانے کا منافست کرتے تھے کہ ہم آگے جائیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں، یہ ہمارا وصف ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتا ہے جو امام کے دائیں جانب نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو امام کے دائیں جانب دائیں صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کے وقت ہو، جب اذان دی جائے تو جلدی آئیں اور آ کر پہلے صف میں دائیں طرف کھڑے رہنے کی کوشش کریں اور وہاں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ اسی طرح صفوں کو ملا کر جو کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو ملا کر جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائیں عائشہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہ درجۃ، کہ اللہ اپنی رحمت بھیجتا رہتا ہے اس بندے پر اور فرشتے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں، ومن سد فرجۃ، اور جو شخص ایک خالی جگہ کو پر کرتا ہے، خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، رفعہ اللہ بہا درجۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے صفوں کو درست کریں تو مل کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں، اپنے درمیان خالی جگہ نہ رکھیں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں فرشتے دعا نہ کریں۔ جب ہم مل کر کھڑے ہوں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ اسی طرح جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور سحری کا اہتمام اسی وقت ہوگا جو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے، نفل روزے رکھیں گے،
تو سحری جو لوگ کرتے ہیں ان کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور کلہ برکہ، کہ سحری جو ہے ساری کی ساری پوری کی پوری سحری جو ہے برکت ہے۔ فلا تدعوہ، تو تم اسے مت چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، گرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی سحری کرو۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے اپنی رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں سحری کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک عمل ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ حق بھی ہے کہ کوئی مسلم بھائی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ حق ہے ایک مسلم کے لیے اور ایک مسلم کے، اور اس عمل کا اجر بھی بے شمار ہیں، اس کے الگ اجر ہیں۔ لیکن جو شخص عیادت کرنے جاتا ہے اس کے لیے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور کتنے فرشتے دیکھیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کہ کوئی مسلم کسی مسلم بھائی کو صبح کے وقت اگر عیادت کرنے کے لیے جائے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسح، تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو صبح کے وقت اگر کوئی کسی مریض کا عیادت کرتا ہے، مسلم بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے دن بھر اس کے لیے دعائیں کریں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت عیادت کر لے جائے تو صبح ہونے تک یعنی پوری رات بھر 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی مسلم بھائی بیمار ہو رہے ہیں تو اس کی عیادت کو جائے، تاکہ ہمیں یہ ثواب اور فرشتوں کے جو دعا ہے ہمیں بھی نصیب ہو۔ اسی طرح ایک عمل ہے باوضو سونا، اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص پاک ہو کر پاکی کی حالات میں اگر سوتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، کہ جو شخص پاکی کی حالت میں رات گزارے تو اس کے سروں کے پاس ایک فرشتہ رات گزرتے رہتا ہے۔ فلم یستیقظ الا قال الملک، وہ جب کبھی بیدار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، کہ اللہ فلاں بندے کو تو بخش دے، اسے معاف کر دے، کیونکہ اس نے پاکی کی حالات میں سویا ہے، رات گزارا ہے۔ تو ہم جب بھی سونے کے لیے جائے تو اپنی اگر حدث اکبر ہے یعنی جنابت وغیرہ کی پاکی ہے تو اس سے پاک صاف جلدی نہا لے، جلدی غسل کر لے، اور اگر غسل ہے پاک ہے پھر بھی وضو کرے، وضو کر کے سوئے، تاکہ ہمارے حق میں فرشتے دعا کرے کہ اللہ فلاں بندہ وضو کر کے باوضو ہو کر پاکی کی حالت میں سو رہا ہے تو اسے بخش دے، اور فرشتے ہمارے حق میں اگر یہ دعا کر دے کہ بخش دے۔ اور ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے گناہ نہ ہو، ہر دن صبح شام ہم سے کتنے ہی گناہ ہو رہے ہیں، تو جب ہم رات میں جائیں سونے کے لیے تو وضو کر کے سونے جائے تو ہمارے حق میں فرشتے دعا کریں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کے ایک اہم عمل ہے، اس کے بہت ساری فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ یا ایک بار ہو جتنے بار ہو درود بھیجے گا، فرشتے بھی اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بھی اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی، کہ کوئی مسلم مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی جتنا درود وہ بھیجتا ہے اتنا ہی درود فرشتے بھی اس پر بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے بھی اس کے لیے رحمت، اس کے لیے مغفرت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے ایک بار تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے ایک بار. اگر ہم 10 بار کریں، 1000 بار کریں، 100 بار، جتنے مرتبہ ہم درود بھیجیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی دفعہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقِلِّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ. تب بندے کو چاہیے کہ وہ زیادہ کرے، کم کرے یا زیادہ کرے، یعنی جتنے درود ہم بھیجیں گے اتنی ہی ہماری ہی فائدہ ہے. اسی طرح ایک عمل ہے، ہم میں سے ہر شخص پر یہ واجب ہے. ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اور مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے. اب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن اہتمام کرتا ہے فجر اور عصر کی نماز کا، فجر اور عصر کی نماز کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے رہتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. دن کے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی عصر کا وقت ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے آتے ہیں اور دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں. فجر کا وقت ہوتا ہے تو دن کے فرشتے آتے ہیں، رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں. تو اس شخص کے حق میں پھر جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کیسے پایا، یعنی کیسے چھوڑ کر آئے. تو وہ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون فاغفر لہم یوم الدین، کہ ہم ان کے پاس جب پہنچے، ہم اس کے پاس جب گئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم انہیں چھوڑ آئے تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. یہ اللہ تو نے بخش دے قیامت کے دن. تو یہ کتنی اہم عبادت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ذرا اہتمام کر لے، نماز عصر کی جماعت کے ساتھ اہتمام کرے اور فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام کر لے تو ہمارے حق میں فرشتے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے. تو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنا چاہیے اور بالخصوص عصر اور فجر کی نماز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح ایک مسلم بھائی اپنے مسلم بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غائبانہ حالات میں اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. یعنی میں اگر کسی مسلم بھائی کے لیے وہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کے لیے دعا کروں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، کہ مسلم کا اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ مقبول ہے، قبول کیا جاتا ہے. میں اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں تو میری دعا کو قبول کیا جاتا ہے. وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ، اور اس شخص کے سر کے پاس ایک متعین فرشتہ رکھ دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ کو متعین کر دیا جاتا ہے. كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، جب کبھی بندہ اپنے مسلم بھائی کے لیے، ایک مسلم اپنے مسلم بھائی کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو قال الملک المؤکل آمین ولک بمثلہ، کہ جو متعین فرشتہ ہے، جو مقرر فرشتہ ہے وہ یہ آمین کہتا ہے، یعنی میں جو دعا کیا میرے مسلم بھائی کے لیے تو اس پر وہ آمین کہتا ہے اور اس ایکسٹرا اضافے یہ جملہ کہتا ہے ولک بمثلہ، تمہارے لیے بھی اس سے موہی ہو. تو ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھلائی کا دعا کرے، کوئی مسلم بھائی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس طرح ہم دعا کریں گے تو میرے لیے فرشتے یہ دعا کریں گے کہ تیرے جو پریشانی ہے وہ تو بھی دور ہو جائے. امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ عنہا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان کے 360 دوست تھے، جن دوستوں کے لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہر نماز میں دعا کرتے تھے. جس سے یعنی ام دردہ جو کہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے سوال کیا کیوں آپ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس وقت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، کیا میں خواہش نہ کروں، کیا مجھے رغبت نہ ہو کہ فرشتے میرے حق میں دعا کریں؟ تو ہماری خواہش ہونی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کریں
کسی بھی بھلائی کا مطلق کریں، جو بھی دنیا میں مسلم ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں بھلائی کر، یا اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب، اپنے والدین، اپنے بال بچوں سب کے لیے دعا کریں ان کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے کہ تمہیں بھی وہی چیز نصیب ہو۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، جو شخص اللہ کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن بندہ صبح کرتا ہے الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دن، یعنی ہر دن صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا وَأَعْتِي مُمْسِكًا طَلَفًا۔ 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے خرچ کیا تو اسے مزید عطا کر اور دے، اور دوسرے فرشتے یہ کہتے ہیں جس نے روک لیا، جس نے خرچ نہیں کیا تو اسے نقصان پہنچا، اس کا خسارہ کر دے۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ ہمیں دیے، ہم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب مہیا کیا، اور ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مال عطا کیے، تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید دے اور دے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مسلم ہونے کے ناطے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری مالوں میں، ہمارے رزق میں اور زیادہ برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ تو یہ وہ بعض اعمال ہیں جن کو انجام دینے سے فرشتے ایک بندے کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے، جن کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مواضع ہیں، مواقع ہیں، مکان ہیں جن پر جن لوگوں کے ساتھ فرشتے مل جاتے ہیں، جن کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی کسی جمعہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج وقت مختصر ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے حق میں فرشتے دعا کریں گے، اور ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما جن اعمال کو کرنے سے فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر وہ شخص، ہمارے رشتہ دار، اقارب جو اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو مغفرت فرما اور انہیں جنت میں جگہ نصیب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله كذكركم ولذكر الله تعالى وعلى وأجل وأتم وأكبر۔